السلام علیکم جی، آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں صدیق جان اور ایڈوکیٹ مصور عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بجٹ آ چکا ہے اور بجٹ پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن ایک جس چیز پہ بات ہونی چاہیے کہ عام آدمی ان 2 دنوں میں وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس بجٹ کو۔ تو مصور صاحب، آپ بھی سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارا بھی رہنا عوام کے اندر ہی ہم رہتے ہیں، لوگوں کے اندر، اس میں ذرا بات کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے نئے ٹیکسز لگے ہیں اور بڑا ہائی ٹارگیٹ رکھ لیا گیا ہے۔ تو آپ کی جو لوگوں سے سارا دن ملاقات ہوتی ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے، لوگ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو موجودہ ٹیکس ہے نا، اس میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنے سسٹم کے آخری اچکولوں پہ ہیں، اور اس وقت جو حکومت ہے وہ جو یہ ٹیکس ہے، یہ ظلم اور جو بربریت ہے نا، اس کی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ یعنی کہ جہاں کٹ لگنے چاہیے تھے وہاں لگے نہیں۔ ہمیشہ سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غریب عوام کو پیس دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس ٹیکس میں آپ دیکھیں، کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی گورنمنٹ کی اور عمراء کی اور پرائم منسٹر کی اور وزراء کی اور بیوروکریسی کی کسی چیز میں بھی کٹ نہیں لگایا گیا، بلکہ ہر چیز کو بڑھا دیا گیا ہے۔ مصور صاحب، اگر ہم ساتھ ساتھ کچھ سوال بھی ہیں، ظاہر ہے جو لوگوں بھی ایک ویور کے طور پہ میں ظاہر ہے آپ کو سن رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ ذرا بات کرتے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بھی اس میں انٹرسٹ رہے گا۔ آپ نے کہا کہ بیوروکریسی کی بھی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں تاکہ وہ کرپشن نہ کریں، ان کے گھروں کے اخراجات چلیں؟ اگر آپ ان کے جس طرح سے ان کے اخراجات اگر پورے نہیں ہوں گے تو پھر بیوروکریٹ کرپشن نہیں کرے گا۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن آپ ان کی تنخواہیں 300 گنا بھی بڑھا دیں تو کرپشن بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ یہاں تنخواہیں بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے، تربیت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے خون کے اندر، ہمارے سسٹم کے اندر انصاف نہیں ہے۔ جب تک اس کی کڑی سے کڑی سزائیں نہیں ہوں گی، آپ تنخواہیں 300% بڑھا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ثناءاللہ صاحب کی، انہوں نے جو سوال کیا ہے فائنانس منسٹر سے، جو آپ دے سکیں، آئیں معائشائیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی کیبنٹ کو، اپنے پرائم منسٹر کو، اپنے مالدار اشرفیہ کو، کیا آپ کسی سے سوال پوچھ سکتے ہیں؟ سابقہ جو شبر زیدی صاحب تھے، جو FBR کے چیئرمین تھے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں وہ آئے، ان کی سٹیٹمنٹس، بے شمار سٹیٹمنٹس، ویڈیوز، کلپس، ہر چیز موجود ہے کہ کیسے یرغمال بنایا ہوا ہے آپ نے۔ یہ صرف اور صرف خون اور جو پیسا جا رہا ہے اور جو نچوڑا جا رہا ہے، غریب عوام کا نچوڑا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جی نان فائلر کی تو آپ نے بربادی نکال دی۔ آپ کے ملک کے اندر 75% لوگ دیہاتوں میں رہ رہے ہیں۔ نان فائلر کون ہے؟ آپ کا کسان۔ نان فائلر کون ہے؟ جو روڈ پہ مزدوری کر رہا ہے، جو نان فائلر ایک لیبر ہے۔ نان فائلر جو بینک کے باہر کھڑا گارڈ ہے وہ ہے، جو پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے وہ ہے، جو دکان پہ کام کر رہا ہے وہ ہے۔ وہ مہینے کا 25، 30، 40 ہزار روپیہ کماتا ہے، اس میں سے 20,000 روپیہ، 15,000 روپیہ اس کا بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ آپ کے ملک میں خودکشیوں کی ریشیں کہاں چلے گی؟ آپ اس کو 100 روپے میں کہہ رہے ہیں تجھے 10 روپے دیں گے، اور جو آپ کے اشرافیہ اور جو آپ کے بڑے بڑے لوگ اربوں خربوں روپے کے جو ہے نا وہ غبن کر گئے، ان کی طرف آپ کی آنکھیں ہی نہیں جاتی، کیونکہ وہاں سے آپ کو شٹ اپ کال ملتی ہے۔ ہمارے ملک کا جو حالات ہے، جو آپ ہر چیز اٹھا کے ہم اسٹیبلشمنٹ کی گود میں، فوج کی گود میں، ایک بیوروکریٹ اگر ایک AC، ایک SHO، ایک SP، ایک کسی پبلک سرونٹ کوئی بھی کرپشن کرتا ہے تو جو بھی معاملہ ہوتا ہے جی وہ نہیں کرنے دیتے، ہر چیز اٹھا کے فوج کی گود میں ڈال دیتے ہیں، اور اپنی مراد اور اپنے ریٹ کو، میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اپنے انڈر گراؤنڈ معاملات کو جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس وقت جو بیانیہ بن چکا ہے، آپ جائیں جہاں جائیں، جس ادارے میں جائیں، تو پتہ بھی نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن ان کے نام پہ بلیک میل کر کے دوگنا لے لیا جاتا ہے۔ یہ اب اس کا حل کی طرف، اس کا حل کیا ہے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ طے کر لیں کہ ہم نے آئین کو، جمہوریت کو پہلے رکھنا ہے، کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں بیٹھنا ہے۔ کچھ بھی ہوگا ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، یہ معاشرہ تب سدھرے گا، ادروائز آپ ساری زندگی ایسے ہی بلیک میل ہوتے رہیں گے۔ مصور صاحب، آپ نے اس طرح سے بات کی، اگر اس بات پہ نون لیگ آج آ جائے کہ ہم نے آئین کے ساتھ چلنا ہے، قانون کے ساتھ چلنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چلنا ہے، تو وہ تو 2 دن کے اندر ان کی حکومت گر جائے گی۔ کیوں؟ یہ حکومت جس طرح سے، نون لیگ نہیں، ٹھیک ہے، نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں نا، دیکھیں یہ ساری سیاسی جماعتیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اب ایک سیاسی جماعت جس کے پاس اس وقت پاپولیرٹی ہے، جن کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2 تائی اکثریت لوگوں نے دی، وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں دی، وہ بھی تو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات وہاں کریں گے جہاں طاقت ہوگی۔ یہ غلط ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ طاقت وہاں پہ ہے، انہیں طاقت کو کون ختم کرے گا؟ دیکھیں اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے حکومت سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، حکومت تو ادھر سے پوچھے بغیر سانس نہیں لے سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ آج حکومت ہے شہباز شریف کی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے نا۔ اگر آج PTI کو عوام نے 2 تائی اکثریت دی ہوئی ہے، ان کا بیانیہ چلتا ہے، ہر چیز ان کی چل رہی ہے، کس وجہ سے؟ کہ جو چیز وہ آج کہہ رہے ہیں، اگر وہ اپنی حکومت میں کہتے یا حکومت میں آنے سے پہلے کہتے، یا ان سب لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرتے۔ نواز شریف کو نکالا گیا پاناما کیس میں، نکالا گیا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، نکالا گیا، ان کی کرپشن ہے، فلانا ہے، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے بنایا؟ کتنے لوگ تھے پاناما کے اندر؟ کتنے لوگوں کی لسٹ آئی؟ سزا کس کو ملی؟ جو پولیٹیکل فگرز تھے۔
سزا انہیں کو ملی, باقیوں کو آپ اٹھا کے 200 سے 250 سے زیادہ لوگ افراد پاکستان کے تھے, سب کو ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ وکٹمائز کیا جاتا ہے نا, برابری نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک عام آدمی, یا عام آدمی تو نہیں ہے وہ جس نے پاناما میں جس کا نام آیا وہ عام آدمی تو نہیں ہے, اس نے ظاہر ہے یہاں سے ہو سکتا ہے لیگل طریقے سے پیسہ بھیجا, ہو سکتا ہے الیگل طریقے سے بھیجا, وہ جواب لینا چاہیے. لیکن جب آپ کے ملک کے وزیر اعظم کے بچوں کی طرح سے پراپرٹی کریں گے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اس پہ آ جاتے ہیں. چلیں سوئس کیس کھلے, سب سے پہلے سوئس بینکوں کا مسئلہ آیا, پھر وکی لیکس آئی, پھر پاناما لیکس آئی, اب دبئی لیکس آ گئی. مجھے بتائیں کیا ہوا؟ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے, ابھی دبئی لیکس پہ آ جائے نا. آج سوالہ صاحب نے یہی سوال کیا نا کہ 11 ارب ڈالر کی پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں دبئی میں, ان سے تو آپ پوچھ نہیں سکتے. آپ عام آدمی آپ پوچھ نہیں سکتے, آپ کو وہاں سے شٹ اپ کال دی گئی ہے. بالکل ایسے, اور آپ کا جتنا بھی بجٹ آپ نے بنایا آپ نے غریب کا خون چوسنا ہے, یہی سب سے بڑا المیہ ہے. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں اس بجٹ کے اوپر, اس ٹیکس سسٹم کے اوپر, یہ مثال ویسے ہے جیسے نمرود نے آگ جلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف, تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے بجھانے کے لیے گئی, تو اس سے پوچھا کہ یار تو کیا کر رہی ہے, تیری سے اتنی بڑی آگ کیسے بجھے گی؟ اس نے کہا میرے معلوم, مجھے پتہ ہے کہ میرے اس قطرے جو میری چونچ کے اندر پانی کا قطرے سے آگ نہیں بجھے گی, لیکن کل روز قیامت میں اور اللہ کے سامنے اس صف میں تو کھڑی ہوں گی کہ میں آگ بجھانے والوں میں سے تھی, بھڑکانے والوں میں سے نہیں. اس وقت جو عوام کا خون پسینہ چوسا جا رہا ہے, اگر آپ اور ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تو اس کی بھی ہم سے پوچھ ہوگی, کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہمارا تو یہیں تک بات چل سکتا ہے, اور آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے. اور اس پہ بات کرنی ہے اور کھل کے کرنی ہے, چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہے. ہم کسی پارٹی کی سائڈ نہ لیں, ہر پارٹی نے اپنے دور کے اندر ان اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر پھر جب وہ وہاں سے اترے تو پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ تو علامہ نواز شریف کو نکالا, وہ یہاں سے شروع ہے لاہور تک, پورے مجھے کیوں نکالا؟ انہوں کا بھی اشارہ کس کی طرف تھا؟ گو کہ انہوں نے وہ ریزسٹنس نہیں دکھائی یا وہ نی پاور دکھائی جو عمران خان صاحب نے دکھائی. عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ جناب ایک ہفتہ نہیں جیل کاٹیں گے, وہ آج بھی مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا جم کر رہے ہیں, پرواہ بھی نہیں ہے ان کو. کیا خیال ان کو آفرز نہیں ہوں گی؟ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کب تک ہم یرغمال بنیں گے؟ اس کا جو حل ہے ہمارے ملک کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ترقی کرنی ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے آئین کی بالادستی کے لیے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم کبھی جو ہے نا وہ اس کو سبوتاز نہیں کریں گے, اور ہم ملک کے لیے سوچیں گے, جو انہوں نے کرنا کوئی نہیں. دیکھیں بالکل ہم اپنی آج کی اس گفتگو کا, ظاہر ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھے ہیں, لیکن میرا سوال اور میرا کمنٹ اس پہ یہی ہے کہ نون لیگ کا تو ظاہر ہے انہیں اقتدار ملا ہوا ہے وفاق میں بھی, پنجاب میں بھی, اور ایسی صورتحال میں ملا ہوا ہے جب پورے پاکستان نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, پورے پاکستان نے ان کو ووٹ نہیں دیا, ایون یہ اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں. تو جب ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا گیا کہ ان کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا, جن کو لوگوں نے 17 سیٹیں شاید دیں, مطلب اس سے زیادہ نہیں ملی, ان کو جب پورا آپ نے اٹھا کے اقتدار 2 صوبوں کا دے دیا اور ان کے کرپشن کیسز بھی معاف کر دی, ان کی لوٹ مار بھی معاف کر دی, سارے اشتہاری فراری مفرور بگوڑے ساروں کو عدالتوں سے آپ نے بری کروا دیا, وہ کب یہ چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو؟ ان کی تو بقا اسی میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول رہے, ان کی تو بقا اسی میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کھڑے رہے, تو ایک دن میں حکومت گر جائے گی. تو لیکن آپ کی بات درست ہے. اس کے میں آپ کو چھوٹا سا مختصر جواب دیتا ہوں. یہ وہی بیانیہ ہے جو 2013 سے لے کے 2018 تک عمران خان صاحب کے لیے بنایا گیا, ان کو ایک لیڈر بنا کر پیش کیا گیا, ان کو لایا گیا, ان کے سسٹم کو ایک بنا کر ان کو پرائم منسٹر سن لیں. دیکھیں آج جو فارم 45 اور 47 کا مسئلہ ہے, یہی چیخیں مار رہے ہیں, گو کہ جس طریقے سے ڈیفینڈ عمران خان صاحب نے کیا اپنے کیس کو, نون لیگ نہ کر سکی 2018 میں, ٹھیک, وہ اس سطح پر نہیں تھی. سن یہ حقیقت ہے, نہیں میں اس کو مانے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے, کیا یہ جو ساری باتیں آپ نے کی ہیں, یہی آپشن اگر اس پارٹی کو جو آج زیر تاب ہے اگر اس دی جاتی تو کیا یہ قبول کرتی؟ جو بھی اقتدار ہوتا ہے کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اس کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. لیکن 2 چیزیں ہیں مصور صاحب, ایک تو آپ نے کہا کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی, جب پی ڈی ایم آ گئی تھی عمران خان کی 2.5-3 سال بعد, تو وہ RTS پہ آ کے بنا لیتے نا, کمیشن تحقیقات کر لیتے. اس کا مطلب ان کا وہ بیانیہ جھوٹا تھا کہ RTS بٹھایا گیا, تو وہ بالکل میں اس میں تو بیانیہ آپ نے کہا نا RTS بنا لیتے, عمران خان کمیشن بنا لیتے. عمران خان صاحب نے 3 سال گورنمنٹ کی, وہ 4 سیٹوں کے حلقوں پہ دھرنے میں سے لے کے چیخے مارتے رہے, انہوں نے کوئی کمیشن بنایا. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جب بندہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے وہ سگنلز کہیں اور سے, وہ اپنے آئین کے ٹاور سے سگنل نہیں لیتا, وہ سگنل کہیں اور سے لینا شروع ہو جاتا ہے. یہ پھر وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. دیکھیں عمران خان کے تو 4 حلقوں والا معاملہ تھا, اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک کمیشن بنا, اس کی رپورٹ بھی آ گئی تھی, وہ تو معاملہ آگے نکل گیا تھا. اصل میں تو ان جماعتوں کا تھا نا جو یہ کہتے تھے کہ 2018 میں ہم جیت چکے تھے اور عمران خان کو دھاندلی سے جتوایا گیا, RTS بٹھایا گیا, یہ تحقیقات کر لیتے. ایک چیز تو اس ملک میں آپ کے بہت بڑے عمران خان صاحب کی طرح ایک پبلک لیڈر کو پھانسی لگا دی گئی, اور 22 یا 24 یا 25 سال یا ابھی کتنے سالوں بعد 40 سال بعد آپ کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ قتل تھا. پرویز الہی
آپ نے جو کچھ کے بارے میں کہا آپ نے اس کو لیا. ایک سیاستدان تھا, چیختا رہا, چلاتا رہا کہ گورنمنٹ نہ ختم کریں, جن کے کہنے پہ آپ نے گورنمنٹ ختم کی. پھر آپ کا کیا اشر ہوا؟ وہی ہوا. وہ پرویز الہی نے آخری دم تک جیل کاٹی, تکلیفیں برداشت کی, سب کچھ کیا, وہ کھڑا رہا. اب جب وہ جیل سے نکل گیا تو میں نے یہاں تک پی ٹی آئی کے لوگوں سے سنا کہ یہ ڈیل کر کے نکل گیا ہے. کیا ہے یار یہ, واٹ از دس؟ کہ جو آپ پہچانے نا اپنے اندر, آپ نے اپنی جو کچن کیبنٹ, جو لوگ اپنے, میں نے پہلے بھی کہا, کہاں ہے اعظم خان, کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو ان کے بالکل دستے بازو بنے ہوتے ہیں, عمران خان صاحب ان کے علاوہ بات نہیں سنتے تھے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو غلطیاں ہیں ہر جماعت میں, جن کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور بالخصوص پی ٹی آئی کو ٹھیک کرنا پڑے گا اپنے لیے, تاکہ وہ مستقبل میں دوبارہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں. نہیں وہ تو ظاہر ہے. ہم اپنی آج کی اس پروگرام کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے کہا, یہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب جب آئیں گے, ان کو باہر آ کے موقع ملے گا, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ابھی کارکنان جنہوں نے مار کھائی ہے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ پارٹی کا ہوتا ہے, پوزیشنز ان کو دی جاتی ہیں, کسی اور کو دی جاتی ہے. یہ آج آپ لکھ لیں, یہ آپ میری بات آج نوٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر, کہ پھر پیراشوٹرز ہوں گے, پھر وہی لوگ دائیں بائیں ہوں گے, اور یہ جو آپ یہ لکھ لیں, اگر ایسا نہ ہوا آپ کا یہ کارکن پھر ذلیل ہوگا. آج جن کارکنوں کو آپ نے ٹکٹ دیے اور جو جیتے ہیں وہ کارکن ہیں, کیونکہ پیراشوٹر تو سارے بھاگ گئے. ٹھیک ہے, بہرحال ابھی اگر آپ اس پہ دیکھیں کہ جو بھی 8 فروری کے الیکشن میں ٹکٹ دی گئے, اس میں سے بہت بڑی تعداد تھی جو عام کارکنان کو دی گئی, جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ جیت سکتے ہیں. جی آپ نے سنا, یہ کافی ہم نے ایشوز پہ شروع تو کیا تھا بجٹ سے, اور پھر معاملات کہیں اور نکل گئے. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ.